اس مہینے میں بہت سارے واقعات اس سے منسوب بھی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اسی مہینے میں ہوا۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہے، شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے۔ جہاں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، وہیں جنگ بدر جیسے معرکۃ العرا جنگ بھی اسی مہینے کے 17 تاریخ کو رونما ہوئی۔ معزز سامعین، جنگ بدر اسلام کی وہ عظیم جنگ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن جس دن یہ ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یوم التقى الجمعان فرمایا قرآن میں، کہ یعنی دو گروپ حق و باطل کا آمنا سامنے ہونے والا دن، اور جسے تاریخ اسلام جنگ بدر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور اس کی کیفیت کو جو مدد شامل حال رہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، وہ کس طریقے سے بھی اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ الغرض ایک عظیم جنگ جس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ تعداد کم، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی فتح اور کامرانی۔ اگر اسی پر ہم غور کریں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ کم تعداد بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، تو یقیناً اس کو سن کر بھی ایک مسلمان بندہ مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اللہ پر توکل اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے غزوہ بدر کے حالات کو سننا از حد ضروری ہے، اور بار بار اس کو سنا جائے، بچوں کو اس کو سنایا جائے، تاکہ اس کے لمحات، اس کی کیفیت اور فتح نصرت کی داستاں ان کے ذہن و دماغ میں نقش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے بدر کا صدقہ ہمیں عنایت فرمائے اور ہمیں کمال ایمان سے اللہ تبارک و تعالی نوازے۔ تو معزز سامعین اکرام، اسلام چونکہ امن پسند مذہب ہے، کسی قوم پر اسلام جنگ مسلط کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے اسلام میں کہیں جنگ بدر کا واقعہ ملتا ہے، کہیں جنگ خندق کا ملتا ہے، کہیں جنگ حنین کا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے غزوات کا تذکرہ اسلام میں ملتا ہے۔ جب اسلام امن پسند مذہب ہے تو یہ جنگ کے تصورات اسلام میں کیوں موجود ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگ قرآن کی آیت جہاد کے نام پر لوگوں کو غلط معنی و مفاہیم بتا کر لوگوں کو غلط تصور دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آدمی آیت جہاد ہو یا اسلام کا جنگ کا تصور ہو، جب تک کہ اس کے پس منظر کو نہ دیکھے، یا آیت جہاد ہے اس کے ریزن فور ریولیشن کو نہ دیکھے اور اس کے شان نزول کو نہ سمجھے، اس وقت تک اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھ کر آدمی اس آیت کے مفاہیم کو صحیح ڈھنگ سے وہ سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کیوں نازل فرمایا، کب نازل فرمایا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کی پہلی جنگ وہ جنگ بدر تو ہے، جہاں حق و باطل کی جنگ ہوئی، تلوار اٹھے اور کفار و مشرکین میں سے تقریباً 70 واصل جہنم ہوئے، اور 14 یا 17 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت ہوئی۔ جب اسلام امن کا مذہب ہے تو یہ جنگ کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم کیوں فرمایا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جس طریقے سے آیت کا پس منظر دیکھے بغیر آدمی صحیح مفاہیم کو سمجھ نہیں سکتا، ایسے ہی جنگ بدر کے پس منظر کو دیکھ
دیکھ کے بغیر، اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے بغیر آدمی جو ہے اس کا صحیح معنی جہاد کے مقصد اور پرپس کو سمجھ نہیں سکتا۔ آئیے اس کے مقصد کو سمجھنا ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 13 سالہ مکی زندگی کی طرف جانا ضروری ہے کہ انہوں نے مکی زندگی وہ 13 سالہ کیسے گزارا۔ تو سب جانتے ہیں ظلم اور جبر اور تشدد کی کفار نے انتہا مسلمانوں پر کر دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جس قدر میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی اس خاک دانے گیتی پر ستایا نہیں گیا۔ تو آپ خود سوچیں کس قدر کفار و مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ظلم ڈھایا۔ حضرت سمیہ کی شہادت، حضرت یاسر کی شہادت، اور اس کے علاوہ کہ حضرت بلال کا احد احد کہنا، اور اس کے علاوہ حضرت خباب کو ستانا، یہ سارے منظر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم جو ہے پانی سر سے اونچا ہو چکا، آپ کبھی ہجرت کا حکم فرماتے ہیں، کبھی جو ہے مسلمان کو صبر کا حکم فرماتے ہیں، آپ تلوار اٹھانے کا حکم کیوں نہیں فرماتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے صبر کرو، تمہیں حکم یہی ہے۔ یہاں تک کہ وطن عزیز جسے کوئی چھوڑنا پسند نہیں کرتا، جہاں سب کی خوشحالی کا سبب ہو، آدمی جہاں پیدا ہوا ہو، بلا وجہ جو ہے آدمی اپنے مادر وطن کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، لیکن انہیں جو ہے کفار و مشرکین نے اس عزیز وطن مکۃ المکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا۔ صحابہ اکرام نے ہجرت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ 13 سال تک ہم نے ظلم سہا اور صبر کرتے رہے، اب ہم مدینہ آ گئے ہیں، اب سکون اور چین کی زندگی ہم گزاریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ہمیں حاصل ہے، ایمان کی دولت ہمیں حاصل ہے، رب کی عبادت جی بھر کے کریں گے، اب یہاں نہ کوئی کفار اس طریقے سے ستانے والا ہے، کوئی موجود نہیں۔ یہ تصور ان کے ذہن میں تھا، لیکن یہ تصور غلط ثابت ہوا۔ چند دنوں بعد یہ ہوا کہ کفار جو ہے مکہ میں اب ستانے والے کو جسے ستایا جائے کوئی نہ ملا، اب جو ہے ان کی نظر مدینے پر گڑ گئی کہ یہ وہاں جا کے سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں۔ ابھی کبھی یہودیوں کو اور کبھی جو ہے منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی کو یہ خط لکھ کر ڈرانا دھمکانا شروع کیا کہ اگر تم محمد عربی اور ان کے ساتھیوں کو مدینے سے نہیں نکالتے، ہم تم پر لشکر جرار لے کر آئیں گے، تم پر حملہ کریں گے، تمہاری بیویوں کو باندیا بنائیں گے، اور تمہارے جو ہے بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم اور ہمارے غلام بن جائیں گے۔ لہذا سارے جو ہے اس طریقے سے پلاننگ کر کے ڈرانا دھمکانا شروع کیا۔ کیفیت اور خوف کا ماحول اس طریقے سے تھا کہ روایتوں میں آتا ہے راتوں رات پوری رات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جاگا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہرا دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کبھی بھی جو ہے کفار حملہ کر دے اور ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ رات بھر جاگ کر نیند قربان کر کے کہ کفار و مشرکین کے اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، جاگتے رہا کرتے تھے۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس قدر جو ہے مکے میں رہ کر انہوں نے ستایا، مدینے میں بھی مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہ دیا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکم نازل فرمایا، اے حبیب نکلو، اب جو ہے صبر کرنے کا وقت نہیں ہے بلکہ اب طاقت دکھانے کا وقت ہے۔ جب تک کہ ان کفار و مشرکین کی سرکوبی نہیں کی جائے گی اور انہیں سبق نہ سکھایا جائے گا، تمہیں جو ہے آرام اور چین سے ان لوگ زندگی گزارنے نہ دیں گے۔ لہذا جنگ کے مقصد سے نہیں، ایک قافلہ جو ہے وہ مکۃ المکرمہ سے ملک شام گیا، اور پھر وہ جو ہے 1000 اونٹ کے ساتھ بہت سارا سامان اور دولت لے کر واپس آ رہا تھا۔ رب کا حکم ہوا، چونکہ ان کی پلاننگ ہی یہی تھی کہ بہت سارا مال و دولت جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد مسلمانوں پر حملہ کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جس کی قوت کی وجہ سے انہیں غرور ہے، گمنڈ ہے، اسی کو توڑ دیا جائے، قافلے کو ہی پکڑ لیا جائے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ شام سے کفار و مشرکین کا قافلہ ابو سفیان کی کارکردگی سرگردگی میں وہ واپس آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اچانک حکم فرمایا کہ جس کے پاس سواری ہے
فوراً نکل جائے، اور جس کے پاس سواری نہیں ہے ہم اس سواری کا انتظار بھی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ جلدی جلدی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، راستے میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، اور جب گنتی کی گئی تو پتہ چلا کہ صرف جو ہے 313 لوگ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خبر ملی کہ جو قافلہ آ رہا تھا انہیں یہ خبر ملی، جاسوس نے انہیں خبر دے دی ہے، اور انہوں نے راستہ بدل لیا ہے اور مکے کا رخ کر لیا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ مکے میں جو ہی خبر گئی کہ رسول اللہ مدینے سے نکل چکے ہیں قافلے کے ساتھ، تو انہوں نے ایک لشکر جرار لے کر 1000 لوگوں کے ساتھ وہ میدان بدر کی طرف بڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جمع کیا اور پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ، کفار اپنے سرماؤں کو لے کر تمہارے سامنے حاضر ہو رہی اور لشکر جرار ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو، جنگ کا ارادہ ہے یا واپس لوٹنا ہے؟ حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی اپنی جان قربان کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو مدینے کے تھے، انصار کے ایک طریقے سے سردار کی حیثیت رکھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مہاجرین کا موقف تو جنگ کا ہے لیکن تمہارا کیا موقف ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو مدینے میں بلایا، عہد کر کے بلایا، وعدہ کر کے بلایا، اگر آپ جو ہے سمندر پہ قدم رکھتے ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں، ہم قدم سمندر پہ بھی آپ کے حکم پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، ہر طریقے سے مدد کے لیے تیار ہے۔ روایتوں میں آتا ہے سرکار کا نورانی چہرہ جگمگا اٹھا، خوشی سے کھل اٹھا، اور آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دعا دی اور فرمایا چلو آگے چلتے ہیں۔ بدر کے میدان پر پڑاؤ ڈالا، اور پھر ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، کیا اللہ کا حکم ہے یا آپ نے فیصلہ کیا ہے یا مشورے کی گنجائش ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورے کی گنجائش ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواں ہے، اس کنویں پر اگر ہم قبضہ کر لیں تو ہمارے لیے بہت سود مند ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے، آدمی کتنے بڑے عہد پر بھی جو ہے فائز ہو، اور کتنا بڑا آدمی بھی ہو، اور منصب بھی رکھتا ہو، عظمت بھی رکھتا ہو، سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی چھوٹا اسے معقول مشورہ دیتا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار انبیاء ہو کر یہ درس دیا کہ میرا ایک صحابی بھی مجھے مشورہ دیتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں۔ لہذا اس سے یہ سمجھ میں بات آئی کہ اگر چھوٹا بھی معقول مشورہ دے، بڑے کو اترانا نہیں چاہیے بلکہ اس مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا، 1000 کفار کا لشکر بھی وہاں آ گیا، سارا ساز و سامان سے لیس لوگ، وہ لوگ جو ہے ہتھیار سے لیس، سب کچھ تھا ان کے پاس، گھوڑا، اونٹ، کھانے پینے کی چیزیں، سب کچھ تھا۔ اور ادھر کیا عالم تھا، روایتوں میں آتا ہے 313 تھے، اس میں بھی بعض جو ہے چھوٹے قد کے تھے، بعض کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر وغیرہ کو آپ نے واپس کر دیا کہ پھر کسی جنگ میں شامل ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 یا 17 سال کے تھے، جوان تھے ابھی 17 سال کے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائزہ لیا، اپنے انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کی تاکہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جانثاری کا جو ہے شرف ہمیں بھی میسر ہو۔ رسول اللہ کی نظر ان پر پڑی اور فرمایا کہ جاؤ، ابھی وقت نہیں آیا تمہارا، پھر کسی جنگ میں جو ہے یہ شرف تمہیں مل جائے گا۔ رونے لگے زار و قطار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رونا دیکھ کر جو ہے انہیں اجازت عنایت فرمائی، یہاں تک کہ اس جنگ میں وہ شہید بھی ہوئے۔ تو بتانا یہ ہے، آمنا سامنا ہے سارے لوگ۔ حالت کیفیت یہ ہوئی کہ جو ہے پانی جس کنویں میں تھا وہ پانی سوکھ گیا، اور کفار نے جو کنواں کھودا تھا اس میں پانی موجود ہے، اور جو ہے صحابہ اکرام جس مقام پر کھڑے تھے وہ ریتیلی زمین تھی، چلنا بھی دشوار تھا، گھوڑا جو ہے اونٹوں پر سوار ہو کر اس میں گزرنا بھی دشوار تھا، اور ان کی جو ہے ایک میدان، صاف ستھرے میدان میں کفار و مشرکین جو ہے رکے ہوئے تھے۔ اب پانی بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن و دماغ میں شیطان نے وسوسہ ڈالنا شروع کیا بعض کے، کہ تم کہتے ہو کہ تم حق پر ہو،
تمہیں زمین بھی ریتیلی ملی، پانی بھی تمہارا ختم ہوا، پھر کس طریقے سے تم حق پر ہو سکتے ہو؟ دیکھو سامنے ان کے پاس جو ہے پانی بھی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، تلوار بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر تم اپنے آپ کو حق پر کیسے ہو سکتے ہو؟ لہذا سوچو۔ یہ وسوسہ ڈالنا شروع کیا، پانی بھی ختم ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن تم جب بے سر و سامانی کے عالم میں تھے تمہاری مدد فرمائی۔ اب مدد کیسے شروع ہوئی دیکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت خوب رمجم رمجم بارش فرمائی، یہاں تک کہ ریتیلی زمین سخت زمین بن گئی، صحابہ اکرام نے پانی جمع کر لیا، کنویں پانی سے پر ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بارش برسا کر تمہارے دلوں کو جو ہے مضبوط کر دیا ہے، اور یہ فرما دیا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یعنی 1000 کا مجموعہ ہے، تمہارے سامنے صرف 313 ہے۔ آپ سوچیں کہ جب دشمن کی فوج زیادہ ہو تو ظاہر سی بات ایک رعب پیدا ہوتا ہے، آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، سوچتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا، میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا اور میری جان کا کیا ہوگا، یہ فکر رہتی ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ قرآن میں آتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسی غشی تعریف فرما دی، بے خوف ہو کر وہ پورے اطمینان کے ساتھ پوری رات سوتے رہے۔ یہ دوسری مدد آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو جما دیا، شیطانی وسوسات ان سے دور ہو گئے اور وہ ثابت قدم رہے۔ جب تازہ دم ہوئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یا حیو یا قیوم کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اور جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کرائی، جنگ شروع ہوئی، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ادھر سے اتبا شیبہ ولید آگے بڑھا، اور جو ہے تینوں کی تینوں مارے گئے، ادھر جو ہے حضرت عبیدہ جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور اسی حال میں ان کی بھی شہادت ہوئی۔ اب جب شہادت ہوئی، جنگ کا معرکہ یہ چل رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرا حکم جب تک نہ ہو ایک بارگی حملہ نہ کرنا، کفار تم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے تیر کے ذریعے انہیں دور ہٹاتے رہنا، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے عریش پہ اپنے ٹینٹ میں آئے اور دعا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی یوحا ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پر وحی فرمائی کہ اے میرے ملائکہ کہ تم جاؤ میرے حبیب اور اس کے ماننے والے کفار سے برسرے پیکار ہے، تم جاؤ، تمہارا کام کیا ہوگا؟ تم جاؤ گے تو انی معکم، مجھے بھی تم اپنے ساتھ پاؤ گے، اور تمہارا کام کیا ہوگا؟ اللہ نے بتایا فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تمہیں دیکھ کر جو ہے مسلمانوں پر جو ہے ثابت قدمی قائم ہو جائے، ثابت قدمی پر وہ رہیں، یہ جو ہے تمہارا کام صرف اتنا ہے۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا کام یہ ہے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دوں گا۔ 1000 کا لشکر جرار ہے اور 313 ہیں، کمزور ہیں، پرانے کپڑے ہیں، ہتھیار سے بھی لیس نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب ڈال دی فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اس کے بعد تم ایک دوسرے کی گردن کاٹو، ایک دو کفار و مشرکین کی گردن کاٹنا شروع کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حاضر آئے، باہر آئے اور فرمانے لگے ابو بکر میں جبریل کو دیکھ رہا ہوں، جبریل کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جھنڈا لے کر اتر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام اسی طریقے سے اپنی جاں فروشی پیش کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی، اس طریقے سے مدد فرمایا کہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ خلاصہ ترجمہ یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اب پے در پہ اے حبیب تمہارے چاہنے والوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کو میں نازل کر رہا ہوں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لیطمئن قلوبکم، کہ یہ میں بھیج رہا ہوں وجہ کیا ہے
تاکہ تمہارے دل جو ہے مطمئن ہو جائے، میری نشانیوں کو دیکھو اور مطمئن ہو جاؤ، تم جہاں جو ہے بہادری کے ساتھ تم کفار و مشرکین کے ساتھ لڑ سکو۔ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے، اللہ کے مدد کرنے سے ہوتی ہے۔ جنگ جاری رہی، اتنی ہی نہیں بلکہ 1000 فرشتے تو آ گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو اور راضی کیا اور فرمایا کہ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین، کہ اب جو ہے 1000 نہیں، اب پے در پہ میں تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو بھیجنے والا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے ہو اور اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جماعت لیتے ہو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو، تو اب جو ہے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اب جب جو ہے تم صبر کر لو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑو گے، اب 1-3 نہیں بلکہ 5,000 بلکہ 5,000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے 5,000 فرشتوں کو اس میدان بدر میں بھیجا، یہاں تک کہ 70 کفار جو ہے وہ قتل ہو گئے، 14 یا 17 جو ہے 14 تقریباً مسلمان جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بعض کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم تلوار لے کے کسی کے پاس دوڑتے، خود بخود اس کا کافر کا جو ہے سر تن سے جدا ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، ہیزوم ہیزوم کی آواز ہم سنا کرتے لیکن قتل کرنے والا سنائی نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات آئی، سرکار نے فرمائی کوئی اور نہیں جبریل کی ذات ہے جو تمہاری مدد کر رہے تھے۔ اس قدر جو ہے فرشتوں نے مدد کیا۔ لیکن یہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 5,000 فرشتے مدد کے لیے آئے اور کفار و مشرکین میں صرف 70 قتل ہوئے، وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وجہ یہی ہے کہ کفار و مشرکین نے کے قتل میں فرشتے زیادہ شامل نہیں ہوئے۔ پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ تمہارا کام کیا ہوگا، مسلمانوں کو دلوں کو جو ہے ثابت قدم رکھنا ہے، حوصلہ دینا ہے۔ تمہارا کام صرف یہی ہے کہ جو زخمی ہو جائے گر جائے اٹھانا ہے اور پھر جو ہے اس سے کہنا ہے جاؤ چلو اللہ کی راہ کی طرف لڑو۔ لہذا تمہارا کام ہی جو ہے ثابت قدمی ہے، جنگ کرنا نہیں۔ کہیں کہیں جو ہے کسی جو ہے حوصلہ دینے کے لیے کہ جبریل امین علیہ السلام نے کسی کا قتل کر دیا، کسی فرشتے نے کسی کا قتل کر دیا، ورنہ فرشتے صرف اور صرف ان پر کافروں پر رعب ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتوں کو دیکھا کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کے جسم کو، وائٹ بال کو دیکھا، ان کے پروں کو دیکھا، ان کی آوازوں کو ہم نے سنا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور 70 کفار جو ہے مارے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے جو وعدہ فرمایا تھا، اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا تھا، اس کو پورا فرمایا۔ مسلمان کم ہونے کے باوجود جو ہے بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اللہ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا۔ اب ایک سوال، کچھ نہیں تھا، نہ مال و زر، نہ تعداد اور نہ اسلحہ لڑنے کے لیے، سامنے جو ہے 1000 کے پاس سب کچھ تھا، کہ جیت کیسی ہوتی ہے؟ تعداد ہو، اسلحہ ہو، سب کچھ پاور ہو، تو اس طریقے سے ظاہری پاور کی وجہ سے، اسٹرنتھ کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ لیکن یہاں جو ہے چھوٹی سی تعداد وہ بڑے لوگوں پر غالب آ گئی، تو آپ خود سوچیں کس طریقے سے غالب آ گئی۔ ہتھیار بھی اس طریقے سے نہیں تھے، تعداد بھی نہیں تھی، پھر غالب کیسے آئے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ کامیابی صرف تعداد کی وجہ سے نہیں ملتی، کامیابی صرف جو ہے اسلحہ اور قوت کی وجہ سے نہیں ملتی، کامیابی ملتی ہے تو اللہ کی مدد کی وجہ سے ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے اللہ کی نصرت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اگرچہ کم ہو، اللہ نے یہاں قرآن میں فرما دیا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، کہ شرط کیا ہے تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ نے فرمایا تم صبر کا دامن تھامو اور تقوی کو اختیار کرو، 1-2 نہیں بلکہ یہ 2 چیز تمہارے اندر پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5-5 ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آپ خود سوچیں، ہماری کیفیت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ ہم کروڑوں ہیں
اس کے باوجود بھی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے ہم کچھ برداشت کر سکے. جو ملا وہ جو ہے کبھی شوق کے ذریعے کسی کو مار دیتا ہے، جو ملا کب موب لنچنگ کے ذریعے کسی کو قتل کر دیتا ہے. یعنی کسی کو آواز اٹھانے کی بھی سکت باقی نہیں رہی، اور یہاں تک کہ کوئی بھی جو ریزولوشن پاس کر دیتا ہے، جو کوٹا ہوتا ہے 4% کا اسے بھی جو ہے ہٹا دیتا ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوتی، بولنے کی قوت نہیں، اور آدمی دبایا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ایمان کی مضبوطی ہمارے اندر نہیں ہے، وہ صبر کی قوت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر نہیں ہے. جب یہ چیز جو ہے مسلمان کے دل سے نکل جاتی ہے تو آدمی کی حیثیت کی کوڑی کی حیثیت. تو اللہ تبارک و تعالی کفار کے دلوں میں جو رعب ہوتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے، اور ظالم حکمراں کو اللہ تبارک و تعالی مسلط فرما دیتا ہے. آج آپ دیکھیں دنیا کا جائزہ لیں، یہی حال ہے. کروڑوں اربوں ہونے کے باوجود بھی کسی کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بول کر کسی پر رعب طاری کر سکے. کسی کے بازو میں اتنی قوت نہیں اپنی بازو بتا کر کسی بازو کے دم پر جو ہے کسی پر جو ہے اپنا رعب مسلط کر سکے. اپنے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تعداد بتا کر کسی پر رعب مسلط کر سکے. یہ ساری قوتیں ہم سے چھینی جا چکی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان صرف نام کے رہ گئے ہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے دیکھیں، نہ ہتھیار تھے، نہ وہ ظاہری جو طور پر جو ہے ان کے اندر ظاہری جو ہے جسمانیت اس طریقے سے تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن تھی تو ایک ہی چیز، وہ تھی ایمان کی قوت. ایمان کی قوت کے بنیاد پر انہوں نے بڑے بڑے معرکہ سر کر لیے. ہماری ایمانی قوت کب جاگتی ہے؟ رمضان آتا ہے تو نمازی ہم بن جاتے ہیں، رمضان آتا ہے تو جو ہے ہم فجر کے پابند ہو جاتے ہیں، ذکر و وظائف کے پابند ہوتا ہے. سال بھر کے بعد کبھی موقع ملتا ہے تو قرآن رمضان میں ہم سے کھلتا ہے، اور رمضان کے جانے کے بعد بھی مؤذن جو ہے 5 وقت اذان جو ہے وہ مائک سے دیتا رہتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں جون تک نہیں رینگتی، بلکہ وہی جو ہے فطرت لوٹ آتی ہے اور بے عملی کی راہ کی طرف وہ چلنے لگتا ہے، بے روی کی طرف چلنے لگتا ہے. ایسی صورت میں ہم پر مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو تمہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کی مدد ایسے ہوگی جس چیز کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرو گے تو اللہ کا حکم، اللہ کی مدد ہوگی. جس چیز سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے اس سے اگر تم باز رہو گے تو یقیناً یہی اللہ کی مدد ہوگی. اب جب شریعت پر ثابت قدم رہے گی تمہاری ایمانی قوت اور بڑھے گی، اور یہی اللہ کی مدد ہوگی. اور جب تم اللہ کی مدد کرو گے اس طریقے سے تو یقیناً اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور کہیں ذلت و رسوائی کا ہمیں منہ تکنا نہیں پڑے گا اور اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو جنگ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی ملے گی صرف اور صرف تو اللہ کی مدد سے ملے گی. اور بہت سارے اسباق ایسے ہیں جو جنگ بدر سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن وقت نہیں رہا. اس جو ہے سبق کو آپ لیں کہ جو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. کسی حکمران کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف بس اتنا کرنا ہے، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کرنی ہے اس طریقے سے شریعت مطہرہ پر جس طریقے سے ہم رمضان المبارک میں پابند ہے. رمضان المبارک کے بعد بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عہد کر کے اٹھیں کہ اسی طریقے سے ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. عہد کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چند اعلانات